صحیح مسلم نمبر 7129 میں موجود ایک حدیث میں بتایا گیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے دینی مسائل پر گفتگو کرتے وقت صحیح وقت کا انتخاب کرتے، جیسا کہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا۔ ان پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے، حالانکہ ایک مسلمان کے پاس اس کے سوا کوئی عذر نہیں ہے کہ وہ اپنے فرض کو پورا کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ روایات کو سیکھے اور اس پر عمل کرے، کیونکہ یہ اس کے ایمان کے دعوے کا عملی ثبوت ہے، اس سے کم نہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی ذہنی اور جسمانی طاقت کے مطابق عمل کرے اور دوسروں کے ساتھ ان کی ذہنی اور جسمانی طاقت کے مطابق سلوک کرے، تاکہ وہ خود بھی تنگ نہ ہو اور نہ ہی دوسروں کو اسلام سے تنگ کریں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہر شخص کو منفرد بنایا گیا ہے اور اسے مختلف نعمتیں اور تحفے دیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ لوگوں میں زیادہ رضاکارانہ روزے رکھنے کی طاقت ہوتی ہے، جبکہ دوسروں میں نہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس دماغی طاقت ہوتی ہے کہ وہ دن بھر قرآن پاک اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعہ میں گزار سکیں، جبکہ کچھ نہیں رکھتے۔ کچھ لوگ خوشی سے سارا دن دوسروں کے ساتھ مذہبی مسائل پر گفتگو کر سکتے ہیں، جبکہ دوسروں کے پاس ایسا کرنے کے لیے توجہ یا ذہنی طاقت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لوگ ان کاموں کی طاقت نہیں رکھتے وہ برے مسلمان ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کی صلاحیت، طاقت، نیت اور اس کے اعمال کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ اس بحث کا مطلب یہ ہے کہ جب رضاکارانہ مذہبی معاملات میں جدوجہد کرنے کی بات آتی ہے تو مسلمانوں کو خود دوسروں پر زیادہ سخت نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کو تھوڑا تھوڑا بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ تنگ نہ ہو اور مکمل طور پر ہار نہ مانے۔ اگر کسی مسلمان کو رضاکارانہ دینی معاملات میں کوشش کرنے کی طاقت دی گئی ہے تو انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، جیسا کہ اس نے انہیں عطا کیا۔ اس کو سمجھنا غرور کے مہلک گناہ کو روک دے گا، جس کی قیمت ایک ایٹم کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ صحیح مسلم نمبر 265 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تنبیہ کی گئی ہے، دوسروں کے لیے چیزوں کو آسان بنانا چاہیے، خاص کر بچوں کے لیے، تاکہ وہ سمجھیں کہ اسلام ایک سادہ اور آسان مذہب ہے جس میں چند ذمہ داریاں ہیں، جن کا مقصد دونوں جہانوں میں کامیابی اور امن کے حصول میں ان کی مدد کرنا ہے۔